وزیر خزانہ شوکت طرین اس وقت ٹیکس نیٹ ورک کو پھیلانے اور اگلے مالی سال میں 6,000 ارب روپے ریونیو جمع کرنے کا ایک آبجیکٹو سامنے لے کے اور اپنا تہیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بے انتہا مشکل کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ناممکن نہیں ہے۔ اس مالی سال کے 11 مہینوں میں 18% زیادہ ٹیکس جمع کیا گیا اور 12% ٹیکس فائلرز میں اضافہ بھی ہوا۔ ایف بی آر کے مطابق 31 مئی 2021 تک کے انکم ٹیکس کے ریٹرن فائل کرنے والوں کی تعداد 29,31,000 ہو چکی ہے، مگر دراصل اصل معاملہ یہ ہے کہ ٹیکس ادائیگی میں پاکستانی قوم دنیا بلکہ اس خطے میں بھی بہت پیچھے ہے۔ اس وقت کینیڈا میں آبادی کے 80%، برطانیہ، فرانس، یورپی یونین میں آبادی کے تقریباً 58% لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں۔ بھارت میں بھی 130 کروڑ افراد میں سے 5.5 کروڑ سے لوگ زیادہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں اور فائلر کا تناسب 4% ہے۔ پوری صورتحال میں یقیناً پاکستان کی جو کیفیت ہے وہ دنیا کے ان تمام اور اپنے خطے کے تمام ملکوں سے بدتر ہے۔ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کے صرف 1.3% لوگ ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں اور 30 لاکھ سے بھی کم ٹیکس فائلرز ہیں۔ ان میں بھی 10 لاکھ وہ ہیں جو صفر آمدن ظاہر کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ایک کرائسس کی صورتحال اختیار کر چکا ہے، اور یہ پورے خطے میں نہ صرف کم ہے، اور یہی وہ مسئلہ ہے جو پاکستان کی معیشت کا کہ ہماری جی ڈی پی کا جو سائز ہے اس میں جو ٹیکس کا تناسب ہے وہ انتہائی کم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک بڑا حصہ ٹیکس کی نیٹ سے باہر ہے۔ تو یہ 6,000 ارب اور یہ تمام چیزیں یہ کیسے ممکن ہوں گی؟ بجٹ اس وقت تیاری کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جمعے کو بجٹ آنا ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے پروگرام جو ہیں وہ اس سلسلے میں اس کو خصوصی کوریج دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان میں ٹیکس امور کے ممتاز ماہر اور ان کا بڑا زبردست ریسرچ ہاؤس بھی کام کرتا ہے، جناب اشفاق طولہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ طولہ صاحب۔ آپ لوگ ابھی جب ایف بی آر کے ساتھ تھے اور یہ سب 6,000 ارب کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ان کا اس وقت بلو پرنٹ ہے یہ ڈوبل ہے؟ کامران صاحب، میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں اور میڈیا پہ بارہا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت 6,000 ارب اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انشاءاللہ ہم 8,000 ارب کر سکتے ہیں، مگر ان سورسز سے جن سورسز پہ ابھی ٹیکسیشن ہے ان سے اب ایڈیشنل ٹیکس نکالنا بہت مشکل تو ہوگا۔ یہ تو گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ان سورسز پہ نہیں، ہمیں جانا ہی نئے سورسز پر ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور گورنمنٹ کی اگر یہ اپروچ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ دیکھیے، آپ کے پاس لو ہینگنگ فروٹس ہیں، ٹریس اینڈ ٹریک ہے۔ اگر ٹوبیکو سے شروع نہیں ہوتا تو میں ان کو یہی ایڈوائز کر رہا ہوں کہ آپ کسی اور پروڈکٹ سے شروع کر لیں جہاں پر آپ کو آسان ٹوبیکو سے شروع ہو۔ سر، ٹوبیکو کا یہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کہ یہ ایک بہت زیادہ ایک ایشو چل پڑا ہے، اور تیسری دفعہ یہ اسٹے آ چکا ہے۔ 2008 سے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں ہم گئے تھے۔ مگر یہ تو ایک عجیب بات ہے اشفاق صاحب کہ مجھے نہ کوئی دیکھے کہ میں کتنی بنا رہا ہوں، کتنے کی نکال رہا ہوں، کتنے کی بیچ رہا ہوں، اور میں عدالت میں جا کے اس کے خلاف اسٹے لے لوں، حکومت یہ نہ کر پائے۔ کامران بھائی، ایک یہ المیہ ہے ہمارے لیے بھی کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، اور میرا خیال ہے ہماری عدالتیں اس چیز کو سمجھ جائیں گی کہ یہ پاکستان کے لیے ڈیٹریمنٹل ہے، اور جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں ان پہ زیادہ بوجھ آ رہا ہے۔ دیکھیے، ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسی اف ویل ملک دا سیم اولڈ کاؤ جن کے سے ہم 4700 ارب انشاءاللہ اس سال نکالیں گے، اور اگر ہم ان سے ٹارگٹ رکھتے ہیں 5800 ارب، تو دیکھیں ہماری ٹیکس اور جی ڈی پی کی جو گروتھ ہے اور جو انفلیشن ہے وہ 12.8 ہو جائے گی، 8%۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ شوکت طرین صاحب نے 3 بار ہمارے یہاں کے انٹرویو میں کہا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم یہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ ہم ایک اور جس چیز پہ توجہ دے رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہو، پوائنٹ آف سیلز کو بڑھایا جائے اور اس کو انسینٹیوائز کیا جائے، لوگ اور ریٹیلرز جو ہیں وہ اس کا حصہ بنیں۔ ایک وہ ایونیو جو ہے وہ اس کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر ایف بی آر کے حوالے سے بھی لوگوں کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے اس کی ہاسٹیلٹی اور اس کی جو براشنس ہے یا جو اس کے جو الزامات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یونیورسل سیلف اسسمنٹ وغیرہ لانا چاہ رہے ہیں۔ تو ایک بڑا مینیو ہے جو کہ آفر کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، میری ان سے پرسنل بات ہوئی تھی اور ہم نے بھی مشورے دیے اپنے 1-8 مہینے پہلے۔ ڈسکریشنری پاور پہ انہوں نے بات کی، اور میں نے پورا ان کو ایک ہینڈ آؤٹ بنا کے دیا ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں، سیلز ٹیکس ایکٹ میں اور فیڈرل ایکسائز ایکٹ میں جو ڈسکریشنری پاور ہے، اور ہم نے ان کو ریشنلی بنا کے دیے کہ یہ وہ پاور ہیں جن کو آپ ریٹین رکھیں، اور یہ وہ پاور ہیں جن کو آپ ریٹین نہ رکھیں۔
دوسرا انہوں نے آڈٹ کا مجھے کہا تھا کہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ممبروں سے ہم آڈٹ کرائیں. تو میرا ان کو یہ مشورہ تھا کہ پہلے آپ جو آپ کی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے جو آپ کے پاس ٹیکس پیئرز ہیں ان کی آڈٹ کرائیں, تاکہ کوئی ایسی مٹ سلنگنگ بعد میں نہ ہو یا کوئی کولوژن آپ کو نظر نہ آئے, اور دھیرے دھیرے آپ اس سسٹم کو امپروو کریں. تیسری چیز میں نے ان کو یہ کہی تھی کہ اگر آپ آٹومیشن کی طرف توجہ دیں, دیکھیں میں آپ کو سمپل لو ہینگنگ فروٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک آپ کا ہے ٹریس اینڈ ٹریکنگ, وہ بالکل لو ہینگنگ ہے آپ کے پاس. پی او ایس انہوں نے بالکل صحیح فرمایا, اس میں آپ کو انسینٹیوائز کرنا پڑے گا. یہ جو گیپ ہے یہ بہت تھوڑا ہے بٹوین پی او ایس اینڈ ادر دین پی او ایس کا. دوسرا یہ ہے کہ ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 کی ڈیفینیشن جو ہے اس سے آپ کو اب ختم کرنا پڑے گی, اور آپ کو آپ انسینٹیوائز یہ کرو, آپ انٹرنیٹ کے کنیکشن کو سپلائی کرو, آپ وینڈر کو کہو کہ جی آپ وہ اپنا اکوپمنٹ دے دیں, اور گورنمنٹ اکوپمنٹ اسپانسر کر دیں. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی آر نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں شوکت ترین صاحب کہ ہم خود گورنمنٹ خرید کے جو ہے وہ اکوپمنٹ دے گی. یہ ضروری ہوگا ان کے لیے. اب جو مینٹیننس کی بات کرتے ہیں تو ایسے سافٹ ویئر ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں, اور پی او ایس کے ایسے اچھے انہوں نے سسٹمز بنا لیے ہیں اب کہ وہ آٹومیٹکلی ایف بی آر کو بھی ان کو ہیلپ کر دے گا اور ان دکانداروں کو بھی ہیلپ کرے گا. مگر ان کو بیکورڈ کام کرنا پڑے گا. ان کو یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ جو ٹیئر 1 ابھی نظر آ رہے ہیں انہی کو پکڑے, ان کو ہر طرف جانا پڑے. تیسری جو سب سے بڑی چیز ہے کسٹم سے ریلیٹڈ, آپ کو گاما اسکینرز یہاں لگانے پڑیں گے 8 یا 9 آؤٹ پٹ پہ. الحمدللہ آپ کے افغان ٹرانزٹ میں اب تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے اس کو. دیکھیں کچھ اسکینرز آتے ہیں جو آپ کے جتنے بھی کنٹینر آتے ہیں, اب آپ دیکھیں کنٹینر آ جاتے ہیں اس میں کیا چیز ہے آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا, اور نیکڈ آئی سے آپ ہر چیز نہیں دیکھ سکے. اگر وہ ایک اسکینر آتے ہیں جو کہ ہم 5-6 سال سے لڑ رہے ہیں کہ یہ اسکینر آپ لے لیجئے, اور ایک اسٹیج پہ ان کی اپروول بھی ہو گئی تھی, مگر پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا آج تک. اگر وہ اسکینر لگ جاتے ہیں تو ایک طرف سے کنٹینر گیا اور دوسری طرف سے آپ کو مل جائے گا کہ اس میں کون سی آئٹم ہے, کتنا ڈیوٹی پڑ رہی ہے, کیا پی سی ٹی کوڈ ہے, اور وہاں جب آگے نکلے گا گویا کہ ٹیکنالوجی میں آنسر ہے. ٹریک اینڈ ٹریس ٹیکنالوجی ہے, پی او ایس ٹیکنالوجی ہے, گاما اسکینر جو ہے, جو ہماری امپورٹس کے نام پہ جو چیز بھی ہو رہی ہے اس پہ نظر رکھنا, اور پھر ظاہر ہے اس سے ریونیو بڑھے گا کیونکہ اس میں بہت بڑی پلفریج یا چوری یا معاملات اسمگلنگ ہے. کون بھائی اس میں 2 چیزیں بتاتا ہوں. ہم جب ٹرکی گئے تھے اور جب یہ ٹریس اینڈ ٹریک ہم نے دیکھا تھا, طارق باجوہ صاحب اور ہم نے, مسعود نقوی صاحب بھی تھے, اس کے بعد ہم نے وہاں کے سسٹمز کا جائزہ لیا. ان کے آڈٹ کا سسٹم بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور ان کی ایک ریونیو اتھارٹی سے ہٹ کے آڈٹ اتھارٹی ہے. آپ کو یہی انڈیپینڈنس لانی پڑے گی اور ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی. آپ کے آئی ٹی ونگ کو آپ کو الگ لے جانا پڑے گا, پالیسی ونگ کو الگ لے جانا پڑے گا, آڈٹ ونگ کو. اور یہ تو بڑی ٹیکنیک, بڑی اسپیسیفک چیز ہے, اس کے لیے تو پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لینے پڑے گا نا. جو نارمل جو ایف بی آر کی بیوروکریسی ہے, آبویسلی اس ٹیکنالوجی کو اور اس نئی دنیا کی اس چیز کے لیے تو آپ کو پروفیشنلز, ہارڈ کور پروفیشنلز. اس میں ایک اور بھی ماڈل ہم نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو پروفیشنل لے لیں. آپ اس کو مین کیڈر میں نہ لائیں, سی ایس ایس میں نہ لائیں, مگر ایک الگ سے کیڈر بنا دیں. اس کے تحت آپ ان کو امپلائی کریں اور ان کی پروفیشنل کمپیٹنس کے حساب سے, ان کے ایکسپوجر اور ایکسپیرینس کے حساب سے آپ ان کو تنخواہیں دیں. اگر آپ اپنا ایک لیگل ونگ بناتے ہیں, آج آپ دیکھیں ٹریبونل وغیرہ میں ایف بی آر کی اتنی کوئی بہت سالڈ پریزنس نہیں ہے, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں اتنی بڑی پریزنس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اپنے لائرز ہوں گے ٹریبونل میں تو ایک تو ڈیلے نہیں ہوگی, دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ صحیح طریقے سے, بیکاز کہ وہ اسپیشلائز فیلڈ کے ہوں گے تو وہ فائٹ بھی کر سکیں گے. تیسری سب سے بڑی چیز یہ آئے گی کہ آپ کے جو فریولس لٹیگیشن ہوگی وہ ہٹ جائے گی. آڈٹ میں اگر آپ اسپیشلائز لیں گے اور ان کا تعلق انفورسمنٹ سے نہیں ہوگا اور وہ الگ ونگ ہوں گے اور ان کے پاس الگ ایک ایجنڈے کے طور پہ آئے گی, تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کی اسپیڈ بھی اچھی ہوگی اور ان کا کام بھی اچھا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اشفاق اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.